السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز. ناول ہے دیار دل. رائٹر ہیں فرد اشتیاق. وائس اوور بائی اروا. ایپیسوڈ 3. ڈائننگ روم کس طرف تھا اسے معلوم تھا. اس گھر میں دوسری بار کے آنے پر تو نہیں. ہاں، پہلی بار آمد پر وہ کئی مرتبہ اس جگہ کھانا کھانے ڈیڈی کے ہمراہی میں آ چکی تھی. ڈائننگ روم میں داخل ہونے پر اسے وسیع و ریس میز کے سامنے ولی، زرمینہ اور اس کی بیٹی بیٹھے نظر آئے. زرمینہ اسے آتا دیکھ لینے کے باوجود نہ دیکھنے کا تاثر دیتی اپنی بیٹی کی طرف متوجہ رہی. فارا یہاں آ چکی ہے. وہ میز سے کچھ دور رک گئی ہے اور یہ میزبانی اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ اسے ناشتے کی میز پر بیٹھنے کی دعوت دی جائے. وہ ایسے کسی بھی طرح کے مینرز سے قطعاً عاری نظر آ رہی تھی. آؤ فارا. زرمینہ کے سامنے ولی کرسی پر بیٹھے ولی نے اس سے سنجیدگی سے کہا. وہ خاموشی سے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی. کچن سے گرم گرم آملیٹ کی پلیٹ لا کر میز پر رکھی ملازمہ نے، جسے وہ لوگ کل سدو کے نام سے پکار رہے تھے، ولی کے اشارہ کرنے پر میز پر موجود ناشتے کے لوازمات میں سے کئی اشیاء فارا کے آگے رکھ دیں. سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ان لوازمات کو دیکھے بغیر اس نے کپ اٹھا کر ایک کپ میں چائے ڈالی اور آہستہ آہستہ اس کے سپ لینے لگی. میز پر موجود وہ تینوں افراد ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے. رات آغا جان موجود تھے اور اپنی گفتگو سے ماحول کو خوشگوار بھی بنائے ہوئے تھے. تب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا اتنا مشکل لگ رہا تھا. اس وقت تو دل چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے. ولی اپنی پلیٹ پر نظریں مرکوز کی آملیٹ کھانے میں اور زرمینہ اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھی بیٹی کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی. اس بچی کی معصومانہ بچکانہ باتوں کے سوا ڈائننگ روم میں مکمل خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں وہاں رکھے فون کی بیل ذرا زیادہ ہی زور سے گونج اٹھی تھی. ہیلو. ولی نے اٹھ کر کال ریسیو کی تھی. تمہارا فون ہے. دوسری طرف جو کوئی بھی تھا اس کی بات سن کر کچھ بھی جواب دیے بغیر، یہاں تک کہ ہولڈ کیجیے تک کا بھی کہے بغیر، ریسیور ایک سائڈ پر رکھتے ولی نے اسے اطلاع دی. اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا. وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے. ڈائننگ ٹیبل پر پیچھے خوبصورت کی چھوٹی میز پر رکھے فون کے درمیان چند قدموں سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا. فارا، میرے خدا، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ معیز تھا. اس کے ہیلو کے جواب میں وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولا. پھوپھو نے مجھے فون پر بتایا کہ تم ان کی اجازت کے بغیر پشاور چلی گئی ہو، تو جیسے مجھے یقین نہیں آیا. تو مجھے لگا کہ ضرور انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہاں اس گھر میں تمہاری آواز سن کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا کہوں. تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ میں نے اس پر تمہیں کانٹیکٹ کرنے کی کس قدر کوشش کی ہے. وہ ایک سانس میں بولے چلا گیا. کل اس سے فون پر بات کرنے کو راضی نہ ہوتی. ماں کو اس کی اتنی پرواہ تو تھی کہ اس کی تازہ ترین بغاوت سے چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر معیز کو چائنا میں گیا تھا. ایک تلخ اور دکھ بھرا تاثر اس کی آنکھ میں در آیا. یہ پرواہ اس کی تھی یا اپنی انا کی شکست؟ اس نے سوچا نہیں کہ سوچنے کا کچھ فائدہ نہ تھا. معیز کی ناراضی بھری باتوں کا جواب دینے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک نظر ولی اور زرمینہ کو دیکھا. ولی اپنی نظریں پلیٹ پر مرکوز رکھے بالکل پہلے سے بے تاثر انداز میں ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ زرمینہ لا تعلقی کا تاثر دینے کے باوجود اسے دیکھ رہی تھی. ان لوگوں کی موجودگی میں وہ معیز سے کیا کہے؟ سیل فون میرے پاس ہی ہے. آغا جان بیمار ہے، اس وجہ سے مجھے ایمرجنسی میں ولی کے ساتھ یہاں آنا پڑ گیا. وہ ہر ممکن حد تک آواز ہلکے رکھ کر بولی. اس نے معیز کو یہ نہیں بتایا کہ کل اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے موبائل آف کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا. وہ جب یہاں آنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو پھر اس سے تجمل ماموں ہوں یا زہرا مامی، نورین خالہ، کسی کی بھی نصیحتوں سے پر اور لیکچر دیتی فون کالز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. فضول باتیں مت کرو. آغا جان بیمار ہیں. تمہارے کب سے وہاں سے ایسے تعلقات ہو گئے جو بیماریوں کا سن کر دوڑ پڑو؟ اس طرح کسی سے بھی کچھ پوچھے اور کہے سنے بغیر تم وہاں چلی کس طرح گئی؟ پھوپھو اور میں لاہور میں نہیں تھی، لیکن مما اور پاپا تو وہاں تھے نا. تم نے پوچھنا یا اجازت لینا تو دور، انہیں بتایا بھی نہیں اور یہاں آ گئی. تم سے اس حماقت کی مجھے بالکل امید نہیں تھی فارا. وہ انتہا سے زیادہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا. وہ جواباً خاموش رہی. تمہارا وہاں خلا کا جھگڑا چل رہا ہے. میں نہیں مان سکتا کہ تم وہاں اپنی خوشی سے گئی ہوگی. تم مجھے سچ سچ بتاؤ فارا، تمہیں اس سورما نے ڈرایا یا دھمکایا تو نہیں ہے؟ کہیں تم اس کی کسی بھی طرح کی دھمکیوں سے ڈر کر تو نہیں وہاں چلی گئی؟ اور اگر ایسا ہے تو مجھے صرف ہاں کہہ دو، باقی سب کچھ پھر میں دیکھ لوں گا. مجھے پتہ ہے وہ پیچھے نہیں، آس پاس ہی موجود ہے. تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. وہ لوگ زبردستی تمہیں وہاں رکھ نہیں سکتے. وہ اس کے لیے ہر درجہ تشویش اور فکر میں مبتلا لگ رہا تھا. اب وہ ولی اور زرمینہ کی موجودگی میں اسے کیا کہے؟ محتاط سے انداز میں آواز کو پہلے سے بھی زیادہ دھیما اس سے بولی. ایسی کوئی بات نہیں ہے معیز، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. آپ پلیز مطمئن رہیں.
اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم لاہور واپس جاؤ، میں شام میں لاہور تمہارے گھر پر فون کروں گا اور وہاں میری کال تم ریسیو کرو گی۔ معیز نے غصیلے لہجے میں کہتے خدا حافظ کہے بغیر ریسیور پٹک دیا۔ وہ جیسے اس کی اس بے وقوفانہ حرکت پر اس سے شدید ناراض ہو گیا تھا۔ رات آغا جانی کا بی پی چیک کر لیا تھا؟ ریسیور بڑی بے دلی سے کریڈل پر رکھتے اس نے ولی کی آواز سنی۔ چائے کی سپ لیتا وہ زرمینہ سے مخاطب تھا۔ جی لالا، رات بھی دیکھا تھا اور ابھی صبح جوس لے کر گئی تھی تب بھی چیک کیا تھا، وہی 60 اور 190 ہے۔ ٹیلی فون کی میز سے کھانے کی میز تک واپس آتے اس نے ان دونوں بہن بھائیوں کی بات چیت سنی تھی۔ غالباً اسے باور کروایا جا رہا تھا کہ اس فون کال کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ کرسی پر واپس بیٹھ کر اپنی چائے کی بے رغبتی سے سپ لیتی وہ معیز کو سوچ رہی تھی، کل کتنی غیر متوقع انداز میں ولی اس سے ملا، جتنی غیر متوقع اور حیرت انگیز بات اس سے کی، اس سب کے دوران وہ واقعی معیز کو بالکل فراموش کر گئی تھی۔ اب کسی وقت بالکل تنہائی میں وہ اس سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی۔ ولی نے اسے کسی کو بھی کچھ بتانے سے منع کیا تھا، وہ اس سے کیے وعدے کی پابند تھی، مگر پھر بھی وہ معیز سے بات کر کے اس کا غصہ اور ناراضگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ ذہین اور معاملہ فہم ہے اور اس کے لیے بہت کیئرنگ بھی۔ ممی کے اسے چھوڑ کر کینیڈا چلے جانے کا الزام دوسروں کی طرح معیز نے اس پر عائد نہیں کیا تھا۔ وہ فارا کو سمجھتا ہے اور وہ اسے اگر کچھ سمجھانا چاہے گی تو وہ سمجھ لے گا۔ وہ اپنے ایک اچھے دوست کو خود سے ناراض تو ہرگز نہیں رہنے دے گی۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے مکمل اجنبی ایک خاصا ہینڈسم مرد ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ سلام کی اس بلند آواز پر اپنی سوچوں سے چونک کر نکلتے اس نے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ آباد بیٹھو۔ ولی نے کرسی پر سے کھڑے ہو کر بڑی خوش دلی سے، بے تکلفی اور گرم جوشی سے نووارد کا استقبال کیا۔ استقبال کا یہ محبت بھرا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ آنے والا کوئی بہت ہر دل عزیز اور خاص الخاص بندہ ہے۔ آنے والا کون ہے اسے سمجھنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ زرمینہ کے برابر بیٹھی اس کی بیٹی کرسی سے فوراً ہی پاپا کہتی آنے والی کی طرف دوڑ کر گئی تھی۔ بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کرتا وہ ولی کی طرف بڑھا، اس سے ہاتھ ملا کر وہ ڈائننگ ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زرمینہ کے اکڑے ہوئے مغرورانہ تاثرات کے حامل چہرے پر شوہر صاحب کو دیکھ کر کچھ تھوڑی بہت مسکراہٹ اور نرمی نمودار ہوئی تھی۔ میں کل بھی آیا تھا، تم تھے نہیں؟ ہاں کل میں، اسے جواب دیتے دیتے ولی فارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آنے والا پہلے ہی فارا کو کافی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے تک تو نہیں، مگر بیٹی کو گود میں لے کر کرسی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی نگاہ فارا پر پڑی تھی، اور وہ سر جھکائے ہوئے لا تعلقی سے میز کو گھورنے کے باوجود جانتی تھی کہ وہ بندہ مسلسل اور یکتک اس کو دیکھ رہا ہے۔ غالباً اس کی اس حیرت اور اچنبھے کو بھانپتے ہی ولی کو تعارف کروانے کا خیال آیا تھا۔ میں تم لوگوں کا تعارف کروانا تو بھول ہی گیا، یہ عباد الرحمن ہمارا کزن بھی ہے اور زرمینہ کا شوہر بھی، اور عباد یہ فارا۔ عباد الرحمن خالی عباد الرحمن نہ تھا، اس کے تعارف میں باقی سب کچھ بتایا جانا بھی ضروری تھا۔ ہاں وہ صرف فارا تھی، اس کی شہرت کے شاید یہاں ڈنکے پیٹے ہوئے تھے، ایک مشہور اشتہار کی طرح فارا، نام ہی کافی ہے کہہ دیا جائے۔ لا تعلقی و بے نیازی کا چولا اتار کر اسے اس تعارف کے بعد اس بندے کی طرف دیکھنا پڑا۔ پتہ نہیں وہ پہلے سے اس کے متعلق کیا کیا جانتا تھا یا کیا کیا بتایا گیا تھا اس کی اکھڑ بیوی نے۔ یقیناً کچھ اچھا اور مثبت تو نہیں بتایا گیا ہوگا۔ بہرکیف اسے سلام دعا تو کرنا تھی۔ فارا کے سلام کے جواب میں وہ خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں، لیکن آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، شاید یہ حوالہ اس کے نکاح کے دن کا تھا۔ وہ خود پر جبر کر کے قصداً جو بھی تھا، وہ بندہ محسب بھی نظر آ رہا تھا، مسکرائے۔ اور خوش اخلاق اور ملنسار بھی تھا، میاں بیوی ایک دوسرے کی اتنی عزت۔ بہت اچھا کیا فارا آپ نے کہ آپ یہاں آ گئیں۔ آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فارا کو دیکھ کر جو حیرت اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی وہ اس پر قابو پا چکا تھا۔ اتنے جنگ و جدل کے بعد یہ لڑکی یہاں کیسے آ گئی؟ یہ شاید وہ بعد میں اکیلے میں اپنی بیوی سے پوچھے گا۔ حذیفہ کہاں ہے؟ وہ زرمینہ سے مخاطب ہوا۔ سو رہا ہے، آپ ناشتہ کریں۔ نہیں، ناشتہ میں کر کے آیا ہوں۔ ہاں چائے اگر پلا رہی ہو تو پلا دو، بس کھڑے کھڑے آغا جان کو دیکھنے آیا ہوں، دیکھتے ہی پھر آفس بھاگوں گا۔ زرمینہ اس کے لیے چائے نکالنے لگی اور وہ ایک مرتبہ پھر فارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آغا جان آپ کو بہت یاد کر رہے تھے، کل بھی جب میں آیا تھا تو سارا وقت مجھ سے آپ ہی کی باتیں کرتے رہے۔ اس کی نگاہیں زرمینہ کی طرح الزام دیتی تو نہیں تھیں، مگر یہ ضرور بتا رہی تھی کہ آغا جان کی بیماریوں کا سبب کہیں نہ کہیں وہی ہے۔ آخر یہی ہوا ہے، سب لوگ اسے یہ کیوں باور کروانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جس سے وہ جب زندگی میں پہلی بار ملی تھی تب بھی اسے بستر پر پڑا دیکھا تھا، وہ اگر آج صاحب فراموش ہے تو اس کے سبب وہ بہت بری طرح جھنجھلا ہے۔
آباد کو چائے دے کر زرمینہ کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنا چائے کا کپ کا خالی کر چکی تھی، مگر چاروں چار بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عباد اب بڑی سنجیدگی سے ولی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کسی ڈاکٹر کے متعلق ولی کو بتا رہا تھا۔ آغا جان کا جو علاج چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن ایک سیکنڈ اوپینین کے طور کے لیے اگر کسی دوسرے ماہر ڈاکٹر سے بھی ان کا تفصیلی معائنہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ان کے بیچ بہت دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ان دونوں کے بات کرنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ زرمینہ کچن سے ایک ٹرے لے کر نکلی تھی۔ زرمینہ آغا جان کا ناشتہ فارا لے کر جائے گی۔ ولی اپنی گفتگو کو درمیان میں روک کر زرمینہ سے بولا، جس کے چہرے پر ایک دم ہی ناگواری سے بھرپور تاثر پھیل گیا۔ بھائی کی قطعیت بھرا انداز دیکھ کر وہ کچھ کہہ تو نہیں سکی، مگر اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا۔ وہ کب سے یہاں سے اٹھنے کا کوئی بہانہ چاہ رہی تھی، اسے یہ تجویز اتنی بھائی کے جھٹ کرسی پر سے اٹھ کر زرمینہ کے ہاتھ سے ٹرے لے کر فوراً ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ اس جگہ اور ماحول سے نکلتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج تو مزے آ گئے محمد بختیار خان کے۔ ڈاکٹر فارا بہروز خان کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ مل رہا ہے انہیں۔ وہ جاگے ہوئے تھے، اسے دیکھتے ہی اور اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے بولے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، خوشیوں سے بھری مسکراہٹ۔ یہ میں نے نہیں، زرمینہ نے بنایا ہے آغا جان۔ اس نے ٹرے سائڈ کی میز پر رکھتے فوراً تصحیح کی۔ اس نے کل دیکھا تھا کہ وہ خود اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے اٹھ کر بیٹھنے میں انہیں مدد دی۔ وہ بیٹھ چکے اور اس نے ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ تب انہوں نے اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے انہیں دیکھا تو وہ بہت بھرپور سے انداز میں مسکرائے ہوئے نظر آئے۔ اسے ان کی بوڑھی اور بیمار آنکھیں کسی شرارت سے مسکراتی نظر آئیں۔ اگر تمہاری شکل بہروز سے نہ ملتی ہوتی تب بھی اسے جاننے والا کوئی بھی شخص تم سے مل کر فوراً بتا دیتا کہ تم بہروز کی بیٹی ہو۔ ضدی، اکڑ، اونچی لمبی ناک صرف دکھانے کے لیے نہیں بھی ہونا، بلکہ اصل میں ہر معاملے میں ناک اور انا کے مسئلے حائل ہوتے ہیں۔ اب اگر ناشتہ ہم نے نہیں بنایا تو ہم ناشتہ بنانے کا کریڈٹ کیوں لیں؟ چاہے ہمارے اس کریڈٹ لے جانے سے دادا کو خوشی ہی حاصل ہوتی ہے کہ پوتی دادا کے لیے ناشتہ بنا کر لائی ہے، ہم تو ٹرے اٹھا کر لانے کا کریڈٹ بھی نہیں لیں گے۔ ان کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک دم جھیم سی گئی۔ کوئی اس کی کسی حرکت، کسی عادت کو اس طرح جانچ کر اسے ڈیڈی کے مماثل قرار دے سکتا ہے؟ وہ اسے کل سے بڑے مختلف لگ رہے تھے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ سے مختلف لگ رہے تھے۔ وہ ان سے برسوں میں جتنی بار بھی ملی، ان سب سے مختلف بیمار نظر آنے کے باوجود وہ بہت خوش، بہت مطمئن اور کافی زندہ دل سے لگ رہے تھے۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اس سے پوچھا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بھی کھا لو، یہ بیماروں والا بد مزہ سا پرہیزی ناشتہ کیا کرو گی؟ یہ بسکٹ لے لو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا بسکٹ کا ایک ڈبہ اٹھا کر اسے پکڑا دیا، جس میں کئی طرح کے بسکٹس موجود تھے۔ وہ بسکٹ کھانے لگی۔ پتہ نہیں کب سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ تم میرے پاس یہاں آئی، تمہارا بہت شکریہ بیٹا۔ روحی ناراض ہوئی ہوگی نا تمہارے یہاں آنے پر؟ اس کی اجازت سے تو آئی ہو یا اجازت کے بغیر؟ ایک پل کے لیے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کہے۔ وہ دلیا کھاتے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ممی کو بتا کر آئی ہوں آغا جان۔ اسی وقت عباد، ولی اور زرمینہ کمرے میں داخل ہوئے۔ پوتی کو دیکھتے ہی آغا جان تو بالکل تندرست ہو گئے۔ عباد انہیں سلام کرنے کے بعد شوخ شرارت سے بولا، ہاں میری یہ پوتی میرے لیے ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹ، کیپسول اور انجیکشن سب کچھ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی جسم کی ساری کمزوری غائب ہو گئی اور بیماری کا پتہ نہیں چل رہا کہ کبھی تھی بھی کہ نہیں۔ عباد کے ساتھ ان کی شوخ و شرارتیہ گفتگو چل رہی تھی۔ ولی صوفے پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور بول بہت کم رہا تھا، اور زرمینہ کل ہی کی طرح آغا جان کو زیادہ بولنے سے منع کرتی، دوا کھلاتی، بی پی دیکھتی بڑی مصروف سی تھی۔ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کر جب عباد جانے کے لیے اٹھا اور اسے رخصت کرنے زرمینہ اور ولی بھی ساتھ چلے گئے، تب وہ اسے آہستگی سے بولے، بیٹا آج کسی وقت میں ممی کو فون کر لینا، ان سے کہنا ناراض نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اتنی دیر میں اسے لگا تھا کہ جو بات ان کے بیچ ادھوری رہ گئی ہے وہ اسے بھول گئے ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسے لگا اب وہ ممی کا ذکر نکالتے، ان کے خلاف کچھ کہتے، اس کی طلاق کے مسئلے پر کچھ کہیں گے، شاید اپنی بیماری کو وجہ بنا کر جذباتی انداز اختیار کر کے اسے اس کا خلا کا مطالبہ واپس لینے کو آمادہ کرنا چاہیں گے۔ اپنی بیماری کو ہتھیار کی طرح دوسروں کو جذباتی شکست دینے کے لیے استعمال کرنا تو انہیں بخوبی آتا تھا۔ وہ ایسی کسی بات پر کیا کہے گی، وہ یہ سوچ رہی تھی، مگر وہ ممی کے اتنے ذکر کے بعد موضوع تبدیل کر چکے تھے۔ وہ اب اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ان کی بیماری کا سن کر ولی کے ساتھ جلدی جلدی میں یہاں آئی اور اپنی ضرورت کی سب چیزیں نہیں لا سکی ہے تو وہ زرمینہ سے کہہ دیتے ہیں وہ اسے شاپنگ کرا لائے گی، وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ بازار چلی جائیں۔
وہ اسے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جب تک یہاں ہے بالکل بے تکلفی اور پورے حق کے ساتھ رہے، خود کو مہمان نہ سمجھے۔ یہ گھر جتنا ولی اور زرمینہ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے، وہ اس گھر کی مالک ہے، نہ کہ مہمان اور اجنبی۔ وہ زندگی میں دوسری بار اس طرح ان کے ساتھ بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ پہلی بار تب بیٹھے تھے جب اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروانے گئے تھے اور اس کے ساتھ فارم لینے کے لیے آئے انہوں نے ولی کو کہیں کسی کام سے بھیج دیا تھا، اور پھر جب وہ فارم خرید چکی تب وہ اس سے بولے تھے ولی تو ابھی آیا نہیں ہے، چلو ہم یہیں بیٹھ کر فارم فل کر لیتے ہیں۔ آج وہ کھڑے کھڑے کئی لوگوں کو داخلے کے فارم بھروا دیتی۔ تب میڈیکل کالج میں داخلے کا وہ فارم اسے بھی انتہا مشکل اور پیچیدہ لگ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے، آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے انہوں نے اس کا فارم بھروانا شروع کیا تھا۔ تب اپنے نکاح، ڈیڈی کے انتقال اور پھر پشاور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کی 2-3 بار آمد کے علاوہ یعنی کل 4 یا 5 دفعہ سے زیادہ وقت ان سے نہیں ملی تھی، اور ان کے فارم فل کروانے اور روانی سے انگریزی بولنے پر اسے ان کے تعلیم یافتہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تب اسے یہ جان کر زیادہ دکھ ہوا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ اتنے جابر اور دوسروں پر اپنے فیصلے مسلط کر دینے والے انسان ہیں۔ گارجین کے طور پر انہوں نے ہر جگہ اپنا نام لکھوایا تھا، اور جہاں کئی فارم پر سرپرست کے دستخط چاہتے تھے وہاں انہوں نے دستخط بھی کیے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ بڑے سنبھل کر دستخط کیے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی، ایسی لرزش جیسی کسی بہت پیار اور کمزور ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ بڑے نرم و شیریں محبتوں میں ڈوبے لہجے میں وہ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میری خواہش تھی تم میڈیکل کی تعلیم پشاور سے حاصل کرتی، میرے پاس رہتی، لیکن خیر جو میرے رب کی مرضی۔ وہ ان سے ہدایت لیتی فارم کو فل کر رہی تھی، اور وہ یہ دیکھنے کے ساتھ کہ فارم صحیح بھرا جا رہا ہے یا نہیں اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ داخلہ تو تمہارا انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، اب میڈیکل کالج سے بڑے شاندار انداز میں تمہیں MBBS کر کے نکلنا ہے۔ جس روز تم ڈاکٹر بن جاؤ گے نا فارا، وہ روز کی روح بہت خوش ہوگی۔ تمہیں ڈاکٹر بنانے کی اسے بہت خواہش تھی۔ تب اس نے بہت چونک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کے اسکول کالج کا ہر فارم ڈیڈی اسے پاس بٹھا کر بھروایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی شدید کمی محسوس کرتے ہر درجہ دل گرفتہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو بھی آ رہے تھے۔ آغا جان کے لبوں سے ڈیڈی کا نام سنتے ہی اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں بھی نمی نظر آئی تھی، اور پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا دل چاہا وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر ڈیڈی کو یاد کر کے بہت سا روئے، بہت آنسو بہائے۔ جو اس کے باپ کی موت کا سبب بنا وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہے۔ اپنی اس عجیب و غریب خواہش کو وہ مشکل دبا کر خود کو چھڑکتی وہ اس طرح بیٹھے رہے۔ اور اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پاتے انہوں نے اس سے بھر لیے جانے والے فارم کو دوبارہ چیک کرنے کو کہا تھا، اور جب فارم بھر کر وہ ان کے ساتھ بینچ پر سے کھڑی ہوئی تب وہ اس سے بولے تھے اب ہم بینک چلیں گے، وہاں تمہارا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا تمہارا ولی کے ساتھ، لیکن عملاً اسے آپریٹ تم ہی کرو گی، چیک بک بھی تمہارے ہی پاس رہے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ اس میں موجود پیسے صرف تمہاری پڑھائی اور گھر کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے ہیں، تمہارا جیسے دل چاہے ان پیسوں کو استعمال کرنا، اگر کچھ اور ممی سے بھی کہنا، اور اگر ان پیسوں کو استعمال کر لیا کریں، اس کے علاوہ اور بھی کبھی پیسے چاہیے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً مجھے فون کرنا، جو بھی چیز چاہتے ہو، جو بھی بات کرنی ہو، جو بھی پریشانی ہو، جیسے بہروز سے کہتی تھی ایسے ہی مجھ سے کہنا۔ میں نے تمہارے لیے ایک گاڑی بھی بک کروائی ہے، گھر پر جو گاڑی ہے وہ ممی کے استعمال کے لیے چھوڑ دینا، تم کالج دوسری گاڑی میں آیا جایا کرنا، ممی سے پوچھ لینا، اگر وہ مان جائیں تو میں ڈرائیور بھی بھجوا دوں گا، ورنہ پھر یہیں سے کوئی ڈرائیور تمہارے لیے تمہاری ممی رکھ لیں گی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میری فارا کی کسی ضرورت میں کوئی کمی نہ آئے۔ پھر اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد وہ اسے گھر واپس چھوڑنے آئے۔ تب ممی سے بولے تھے روحی بیٹا تم میرے پاس آ کر نہیں رہنا چاہتی کوئی بات نہیں، بس مجھے اتنی اجازت دے دو کہ کبھی کبھار فون پر تم لوگوں سے بات کر لیا کرو۔ ممی نے بعد میں یہ بات جمیل ماموں کو بتائی تو وہ بولے کوئی حرج نہیں فارا کے ان سے بات کرنے میں، فارا ان کی پوتی ہے، اگر وہ اس سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، فون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو، تم بھلے بات نہ کرو۔ رابطہ رکھنے دوں، بات کرنے دوں۔ آج ایک دن ان کے ساتھ گئی تھی تو آ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آغا جان اسے آج بہت مختلف لگے ہیں، پہلے میرا خیال تھا وہ زور زبردستی سے فارا کی شادی کی کوشش کریں گے، مگر جو پلان انہوں نے بنایا ہے وہ تو میری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، زور زبردستی سے وہ میری بیٹی کا دل تو نہیں جیت سکیں گے نا، اپنا پیسہ کھلے ہاتھوں سے خرچ کر کے اور خوب محبت جتا کر وہ میری بیٹی کا دل اور اس کا اعتماد جیت لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی طرفداری کرتے میرے مقابل کھڑی ہو سکے، جیسے انہوں نے میرے شوہر کا دل مجھ سے پھیر کر اسے مجھ سے دور کیا تھا ایسے ہی وہ میری بیٹی سے کروائیں گے۔ مجھ سے ان کی نفرت اور انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک وہ میری بیٹی کو میری مخالفت میں نہ کھڑا کر دیں۔ تب ممی کی باتیں چھپ کر سنتی وہ بہت بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ آغا جان کی لگاوٹ بھری میٹھی میٹھی باتیں اور اس پر خرچ کیا جانے والا ڈھیر سارا پیسہ وہ کتنی آسانی سے ان کی باتوں میں آنے لگی تھی، یہ تک بھلا کر کہ انہوں نے اکاؤنٹ اس کے نام کھلوا کر ممی کو بے عزت کیا ہے۔ اس کی ان کے ساتھ بالکل تنہا وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی، پھر اس کی میڈیکل کی تعلیم کے دوران وہ بھی لاہور نہیں آئے تھے، محض
فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ اس کے رزلٹ کا سن کر جب وہ لاہور ان کے گھر آئے، اس کے بعد جب بھی آئے تو ہر بار ان کی ملاقات میں بھی تجمل ماموں، زہرہ مامی، معیز اور ولی سب موجود ہوا کرتے تھے۔ اتنے برسوں بعد آج وہ زندگی میں دوسری بار ان کے ساتھ یوں اتنی قریب اور تنہا بیٹھی تھی۔ آج وہ 18 سال کی ناسمجھ اور کم سن فارغ بہروز خان نہیں تھی جو کسی کی بھی چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جائے، مگر پھر بھی اس وقت وہ اپنے دل میں وہی کیفیت پیدا ہوئی محسوس کر رہی تھی جو چند 6 سال پہلے داخلہ فارم بھرواتے وقت اس بینچ پر بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اس کے دل میں ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے کی خواہش بڑی شدت سے مچل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آنسوؤں کا ایک سمندر ہے جو بہہ نکلنے کو بے قرار ہے۔ وہ اپنی اس عجیب و غریب اور نہ سمجھ آنے والی کیفیت سے ہراساں ہوئی۔ وہ کیا جادوگر ہیں؟ انہیں کیا لوگوں کو اپنے زیر اثر کرنا آتا ہے، ہپناٹائز کرنا آتا ہے؟ وہ کیا کوئی جادوئی اسم پڑھ کر پھونکتے ہیں کہ ان کے مقابل بیٹھا بندہ پھر ان کے سوا ساری دنیا سے لاپرواہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی کوئی جادو عمل کیا تھا۔ ڈیڈی یا تو ان سے ناراض تھے، اتنے ناراض تھے کہ زندگی بھر کبھی ان کا نام تک اپنے لبوں پر نہ لائے، اور جب ان سے ملے تو چند ہی دنوں میں اتنے بدل گئے کہ نہ اس کے ڈیڈی رہے زندگی کے شوہر، بس صرف نہ اس کے ڈیڈی رہے نہ ممی کے شوہر، بس صرف محمد بختیار خان کے بیٹے رہ گئے۔ کمرے کا دروازہ بڑے دھماکے خیز انداز میں کھول کر زرمینہ کی بیٹی اندر آئی تھی۔ چونک کر اسے دیکھتے وہ اپنی عجیب و غریب جذباتی کیفیت سے باہر نکلی۔ جتنے دھماکے سے وہ اندر آئی تھی ایسے ہی اچھلتے انداز میں وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر اس کے اور آغا جان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ فرمائیے بڑی بھی کیسی ہیں آپ؟ آغا جان تکیوں سے ٹیک لگا کر بیڈ پر نیم دراز تھے۔ نیلی جینز جس کے ساتھ ایک پائنچے پر بڑی باربی ڈال بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر گہرا گلابی رنگ کا خوب موٹا سویٹر اور سر پر سویٹر کا ہم رنگ اونی ٹوپا اپنے اسٹائل میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گول مٹول خوبصورت صحت مند وہ ویسے ہی تھی۔ سردی کے سبب جو اتنے ڈھیر سارے لوازمات پہن رکھے تھے ان سے اور بھی موٹی موٹی لگ رہی تھی۔ فارا دلچسپی سے اس بچی کو دیکھنے لگی۔ اس کے سرخ سرخ کال ہونے سے کھینچنے کو بھی دل چاہا۔ اس کی باتیں سنو کبھی، ایسی نانیوں دادیوں جیسی باتیں کرتی ہے۔ آغا جان اسے بتانے لگے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اشنا عباد الرحمن، اس نے بڑی معصومانہ ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا بسکٹوں کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ اس نے فوراً ہی بے تکلفی سے اسے ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ تم بڑی ہو بھائی سے؟ نہیں، میں اور حذیفہ ٹوینز ہیں۔ وہ کھاتا نہیں ہے نا، اس لیے بڑا نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً ہی آغا جان کی بات کی تصدیق کرتے پکے پن کا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ دیکھا کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ آغا جان بلند آواز سے کہکا لگا کر ہنسے۔ وہ بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد آج وہ یوں ہی ہنسی تھی۔ اپنی ہنسی اسے خود اجنبی سی لگی۔ وہ بہت اچھی تھی مگر اس کی طویل عرصے بعد کی ہنسی ولی کو دیکھتے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ ڈینم کاٹن شرٹ، سویٹر والے عام حلیے کی یکسر برعکس۔ اس وقت وہ خاصی فارمل قسم کی تیاری میں تھا۔ دائیں ہاتھ پر بریف کیس پکڑے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کے منظر کو دیکھ کر اگر اسے کوئی حیرت یا تعجب ہوا بھی تھا تب بھی اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے چہرے پر سے مسکراہٹ کا ہر نشان ہٹا کر سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ اس پر اور اشنا پر ایک سرسری نگاہ ڈالتا آغا جان کے پاس آ گیا اور ان کے قریب جھک کر بولا، آغا جان میں جا رہا ہوں۔ اس نے ان کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ وہ بڑی محبت اور چاہت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی طرف دیکھتے ہر بار اس کے چہرے کا بے تاثر اور خشک انداز گہری محبت میں بدل جاتا تھا۔ وہ اس سے اور اپنی بھانجے سے مکمل طور پر لاتعلق آغا جان کی طرف متوجہ تھا۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے اس کی پیشانی چومی، اور میری فکر میں زیادہ ہلکان ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خوب مزے میں ہوں۔ 2 ڈاکٹرز میری خدمت کرنے کو موجود ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے بولا۔ وہ جواباً ہنسا نہیں بلکہ سنجیدگی سے سر ہلاتا ان کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ جس تیز رفتار اور عجلت میں اندر آیا تھا اس سے فوراً چلا بھی گیا تھا۔ بہت فکر رہتی ہے اسے میری، آفس چلا بھی جائے تو پیچھے 10 بار فون کر کے میری خیریت پوچھے گا۔ فون پر میری ہلکی سی کھانسی کی آواز بھی سن لے تو سب کام چھوڑ کر بھاگا بھاگا گھر آ جائے گا۔ اگر یہ جملے اس نیت سے کہے جا رہے تھے کہ ولی صہیب خان کے لیے اس کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا تو یہ ایک بیکار اور بے مقصد کوشش تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں بڑی بھاری ذمہ داریاں پڑ گئی میرے بچے پر۔ نوجوانی کا بے فکری کا زمانہ گزارنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ وقت سے پہلے بڑے بھاری بوجھ اور ذمہ داریاں اٹھانا پڑ گئی اسے۔ وہ اپنے بچے کا ذکر ابھی ختم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک دم ہی اداسیاں پھیل گئی تھیں۔ 22 سال کی عمر اتنی بھاری ذمہ داریاں اٹھانے کی تو نہیں ہوتی نا۔ میں تو پہلے بھی کاروباری اور زمینوں کے معاملات کم ہی دیکھا کرتا تھا۔ سب ذمہ داریاں صہیب نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے دفتر چلا گیا یا پھر گھر پر بیٹھے بیٹھے ہی زمینوں کا حساب کتاب دیکھ لیا کرتا تھا، مگر صہیب نے یوں اچانک جا کر تو میری کمر ہی توڑ دی۔ کوئی کام سنبھالنا تو دور، میں تو خود کو سنبھالنے لائق بھی نہیں رہا۔
بہروز نے صہیب کے سوئم والے دن قبرستان سے آتے مجھ سے کہا تھا، آغا جان آپ کا ایک بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، دوسرا بیٹا تو زندہ ہے۔ اس نے مجھ سے یہاں سارا کاروبار اور سارا کام سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ولی اور زرمینہ کو سینے سے لگاتے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ان بچوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ آج سے میں سمجھوں گا میری صرف ایک بیٹی نہیں، میرے 3 بچے ہیں۔ اور ہوا کیا، مجھ سے اتنے وعدے کرنے والا وہ کسی بھی وعدے کو نبھانے کے لیے زندہ ہی نہ رہا۔ اپنی آنکھوں کی نمی اس سے چھپانے کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور 1-2 منٹ تک خاموش ہی رہے۔ اشنا کھیلتی کودتی کمرے سے جا چکی تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے۔ آمنہ اور صہیب کی زندگی میں ہی ولی امریکہ گیا ہوا تھا پڑھنے۔ وہ وہاں سے گریجویشن کر چکا تھا۔ لا اسکول میں اس کا پہلا سال اختتام پر تھا جب صہیب کا انتقال ہوا۔ تب وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ گیا۔ صہیب کے بعد بہروز بھی نہ رہا تو وہ اس فکر میں واپس گیا ہی نہیں کہ یہاں بزنس کون سنبھالے گا، زمینوں کے معاملات کون دیکھے گا۔ بعد میں نے بہت کہا کہ بچے یہاں سب کام ہوتے رہیں گے، تم اپنی پڑھائی پوری کرو، مگر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میرے بہت کہنے سننے اور ناراض ہونے پر وہاں گیا بھی تو بس اپنا لا میں گریجویشن مکمل کر کے واپس آ گیا۔ ٹیکسیشن میں ماسٹرز کے لیے ورجینیا لا اسکول سے اسکالرشپ آفر ہوئی تھی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ایسے موقع زندگی میں روز روز نہیں ملتے، ٹیکس لائر بننا، ٹیکسیشن میں اعلیٰ ڈگری لینا تو تمہارا خواب تھا، کیوں اپنے کیریئر کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہو۔ مگر اس نے پھر میری ایک نہ مانی۔ کہنے لگا، آپ کی خاطر میں نے اپنا لا میں گریجویشن پورا کر لیا، بس اب مجھے یہاں سے کہیں جانے کے لیے مجبور نہ کریں۔ وہ اس ذکر سے نہ تب متاثر ہوئی تھی نہ اب۔ بطور ٹیکس لائر شاندار کیریئر، ورجینیا لا اسکول کی اسکالرشپ، وال اسٹریٹ کے یہ کیا ہے چلیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، ڈالرز کی خیرگن چمک دمک عروج کامیابیاں، یہ سب یہاں اس کروڑوں کی جائیداد سے زیادہ پرکشش تو نہیں ہو سکتے تھے۔ ان سب کی قربانی دے کر ٹکرا کر انہیں چھوڑ کر واپس پاکستان آ کر اس نے کس پر احسان کیا تھا جس کروڑوں کی جائیداد کا وہ تنہا وارث بنا ہوا تھا۔ اس کی ذمہ داریاں سنبھال کر دیکھ بھال کر کے وہ کس پر احسان کر رہا تھا۔ کاروبار، زمینوں اور باغات کی دیکھ بھال اور تمام امور کی ذمہ داریاں سنبھال کر بوڑھے دادا کا دل بھی جیت لیا، سب کچھ اپنے نام بھی کروا لیا، اور آپ کی خاطر کیریئر چھوڑ آیا ہوں کہ احسان تلے انہیں دبا بھی لیا۔ وہ ان کا دستِ راز تھا۔ آغا جان اگر بادشاہ تھے تو وہ ان کا دور ولی عہد جس نے ان کی زندگی میں ہی سارے اختیارات اپنے نام کروا رکھے تھے۔ اسے دولت جائیداد سے کوئی مطلب غرض نہ تھی، لیکن اتنا تو بہرحال اس کے علم میں تھا کہ آغا جان نے اپنی وصیت تیار کی ہے یا نہیں، اور باقاعدہ کوئی چیز کسی کے نام کی ہے یا نہیں۔ مگر ولی صہیب خان کو یہ قانونی حق ضرور دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں محمد بختیار خان کے دستخط ہو سکتے ہیں وہاں ولی حبیب خان کے دستخط سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ ان کے ہر کاروباری معاملے، جائیداد سے متعلق امور، روپے پیسے کا لین دین اور تمام کے تمام بینک اکاؤنٹس میں ان کے ساتھ جو دوسرے دستخط ہو سکتے تھے، چل سکتے تھے اور چل رہے تھے، وہ صرف اور صرف ولی حبیب خان کے تھے۔ اب وہ اس سے اس بات پر کیوں کہ متاثر ہو سکتی تھی کہ اس نے اپنے قیمتی تعلیمی سال، اس کا کاروبار جس کا وہ مالک و مختار بنا بیٹھا ہے، کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں ضائع کی۔ اس کی ان قربانیوں کو وہ قربانیاں اس وقت مانتی جب وہ اپنا کیریئر اور کامیابیاں چھوڑ کر ایک بے تحاشا امیر غریب دادا کے لیے نہیں بلکہ ایک غریب بے آسرا دادا کے لیے واپس آیا ہوتا۔ آغا جان، آج لنچ میں کیا لیں گے آپ؟ زرمینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پشاوری بیف ٹکا خوب سارے گھی میں پکا کر ہائی گوشت، خوب تیز مسالوں اور نمک والے چپلی کباب، اور میٹھے میں دیسی گھی کی خوشبوؤں سے مہکتا اخروٹ کا حلوہ۔ انہوں نے بڑی روانی سے اپنا لنچ کا مینیو اس کی گوش گزار کیا اور ساتھ ہی شرارتی نگاہوں سے زرمینہ کو دیکھا، ایسے جیسے جانتے تھے وہ اس بد پرہیزی کا سن کر ہی اپنا دل تھام لے گی۔ ہائے ہائے، کیا دن تھے جب بختیار خان ایسے مزے مزے کے کھانے کھایا کرتے تھے، اب تو نصیب میں بد مزہ پرہیزی کھانے لکھ دیے گئے ہیں۔ شرارتی مسکان ہنوز لبوں پر لیے انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ تو زرمینہ عباد الرحمن، قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ جو مرضی بنا لو اور جو دل چاہے کھلا دیں، بغیر گھی اور نمک کے ہر سالن ایک سا ہی لگتا ہے۔ زرمینہ شاید ان کے ان کمنٹس پر کوئی بے تکلفانہ تبصرہ کرنا چاہتی تھی، اس نے لب کھولے، مگر پھر اس کی موجودگی کے سبب سنجیدہ ہی کھڑی رہی۔ میرے لیے کچھ بھی بنا لو بیٹا۔ ہاں، سدو سے کہنا لنچ میں کوئی نہ کوئی چائنیز ڈش ضرور بنائے۔ یہ جو میری پوتی صاحبہ ہے نا، انہیں پھیکے بدمزہ چینی کھانے بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے زرمینہ سے بولے۔ وہ فارا کی طرف دیکھے بغیر محض سر ہلاتی کمرے سے فوراً واپس چلے گئی۔
اس نے انہیں اپنی پسند و ناپسند تو کبھی نہیں بتائی تھی، ان سے اس کے فون پر ہمیشہ بہت نپی تلی اور بے تکلف گفتگو ہوتی تھی، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی انہیں کھانے پینے کی اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کیا ہو۔ مجھے بہروز نے بتایا تھا سہیب کے انتقال پر جب تم اور روحی بھی یہاں آ گئی تھی، پھر اس رات بہروز نے مجھے تمہاری بہت باتیں بتائی تھیں۔ وہ اس کی حیرت بھانپتے فوراً بولے۔ وہ اس دن کو یاد کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نہ کچھ بولی اور نہ خود کو مزید کچھ سوچنے دیا۔ بیٹا، زرمینہ کے کسی رویے کا برا مت ماننا، تھوڑی جذباتی اور غصے کی تیز ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ میری دونوں کی دونوں پوتیاں ہی ایسی ہی ہیں، ضدی، جذباتی، غصے کی تیز، تھوڑی سی مغرور، مگر دل کی بہت اچھی۔ انہوں نے شاید یہ جان لیا تھا کہ اس وقت اس گھر میں موجود یہ دو لڑکیاں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت اور عداوت رکھتی ہیں، اور ان کے تعلقات رسم دنیا کا لحاظ رکھتے سرسری یا اوپری انداز میں بھی ہرگز اچھے نہیں۔ وہ جواباً خاموش رہی، مگر دل میں اس نے یہ ضرور سوچا کہ جس دوسری پوتی کا ذکر کیا ہے وہ خود ہے، اور اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے ضدی اور جذباتی قرار دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دل کی بھی بہت اچھی ہے۔ اپنے متعلق اس نے اچھے بھی اور برے بھی کئی طرح کے کمنٹ سن رکھے تھے، مگر ضدی اور جذباتی اسے کسی نے پہلی بار کہا تھا۔ اس کے دل کی اچھائیاں بھی شاید کسی نے پہلی بار دریافت کی تھی۔ اس کے متعلق سب اچھے کمنٹس معیز دیا کرتا تھا۔ وہ اسے سادہ، مخلص، خوش اخلاق، ذہین اور صاف کو قرار دیا کرتا تھا۔ ان میں ذہین اور مخلص تھی سادہ والی خوبی درمشکوک تھی، اور خوش اخلاق تو وہ ہرگز نہیں تھی، اور یہ وہ خوبی تھی جو معیز اس میں زبردستی دریافت کر کے لاتا تھا۔ وہ خوش اخلاق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جو اسے اچھے لگتے تھے، اور جو اچھے نہ لگتے پھر وہ مروتاً، رسماً، اخلاقاً، مصلحت یا دنیا داری کے لیے بھی ان سے اخلاق نہ برتا کرتی تھی۔ اچھے لفظوں میں اسے صاف کو دل کے صاف دل میں وہی چہرے پہ اور زبان پہ منافقت سے عاری وغیرہ کہا جا سکتا تھا، اور برے الفاظ میں بد لحاظ، منہ پھٹ، بد اخلاق اور بے مروت اور بدتمیز۔ اس خوبی کے ساتھ وہ نڈر اور بے خوف بھی تھی۔ جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پر لاتے کبھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ لوگ مصلحت سے کام لیتے تھے، اور وہ ہر بات صاف صاف لوگوں کے منہ پر بول کر دوست کم اور دشمن زیادہ بنا لیا کرتی تھی۔ اسے احساس ہوا آغا جان زرمینہ اور اس کی عادات کو ایک سا بالکل درست قرار دے رہے ہیں۔ اس گھر میں وہ شاید کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، مگر یہ جرأت صرف زرمینہ عباد الرحمن ہی میں ہے کہ وہ منہ پر اسے نفرت اور بیگانگی کا اظہار کر سکے۔ وہ جو اسے پسند نہیں، وہ اس کے ساتھ مصلحتاً بھی کیوں اخلاق برتے۔ جو اس گھر میں اس کے ساتھ سب سے برا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، وہ اس کے متعلق پہلی مرتبہ کچھ مثبت سوچ رہی تھی۔ اور جو بھی ہے، زرمینہ عباد الرحمن منافق تو نہیں، ویسے تو ضد، غصہ اور غرور اور اکڑ ہماری خاندانی صفات میں ہیں، مگر تم دونوں بہنوں میں یہ ذرا زیادہ ہی شدت سے پائی جاتی ہیں۔ نوجوانی میں بھی ایسا ہی تھا، بہروز بھی ایسا ہی تھا۔ ہاں، سہیب تھوڑا مختلف تھا، اس میں لحاظ، مروت، اخلاق، تدبر، معاملہ فہمی ذرا زیادہ تھی۔ وہ اپنی ماں پر پڑا تھا اور بہروز مجھ پر۔ تمہاری دادی، سہیب اور ولی ایک طرح کے، اور میں، بہروز، تم اور زرمینہ ایک طرح کے۔ خون کا اثر ہے تم دونوں بہنوں کا ان خوبیوں میں، نہ کمال ہے نہ قصور۔ آغا جان بڑے پر لطف سے انداز میں مزید گویا ہوئے۔ زرمینہ کے لیے بہن کا لفظ اس نے ذرا مشکلوں سے ہضم کیا۔ جن بدنام زمانے صفات اور عادات کو وہ ڈیڈی کے خاندان کے ساتھ جوڑتی اور ان سب میں بکثرت وجود قرار دیتی تھی، آغا جان بڑے اطمینان سے انہیں فخریہ قبول کرتے یہ بتا رہے تھے کہ وہ بھی انہی خاندانی موروثی صفات کی مالک ہے۔ لنچ تک وہ یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ بولتے بولتے تھکنے لگے تو بیڈ پر لیٹتے اس کے ہاتھ میں اخبار پکڑا دیا کہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ مار دھاڑ اور خون خرابے کی خبریں نہ سنانا، کھیلوں کی خبر سنا دو یا شوبز کے چٹپٹے قصے سنا دو۔ وہ لوگ دوپہر کا کھانا شروع کرنے والے تھے کہ ولی کا فون آیا۔ وہ آغا جان سے بات کر رہا تھا۔ وکیل صاحب تسلی رکھیے، ایک ڈاکٹر میرے دائیں بیٹھی اور ایک بائیں۔ ولی نے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر وہ ہنستے بولے تھے، اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو ایک ایک ڈاکٹر بمشکل دستیاب ہوتا ہے، میرے پاس تو دو ہیں، اور وہ بھی تھوڑی بہت دیر کے لیے نہیں بلکہ راؤنڈ دا کلاک۔ اسے کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے خوش اخلاق اور خوش مزاج ہیں۔ خبردار جو میری پوتیوں کی قابلیت پہ کوئی شک کیا ہو تو آپ نے پریکٹس نہ کی، اگر کرتے تو کتنے کھرے وکیل ثابت ہوتے۔ یہ ایک زمانہ جانتا ہے، اور میری پوتیاں ذہین، قابل، لائق، فائق۔ سامنے بیٹھی زرمینہ بیٹے کے منہ میں نوالے ٹھونسنے میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے پر پہلے مغرورانہ تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنا مسلسل متواتر موازنہ اس کے ساتھ لفظ پوتیوں کی صورت ہونے پر ہرگز خوش نہیں ہے۔ کل بھی اور آج بھی اس نے زرمینہ کو جس ماہرانہ سے انداز میں آغا جان کا بی پی چیک کرتے، نبض دیکھتے، دوا دیتے اور خالص ڈاکٹرانہ انداز میں نیند صحیح آئی، بھوک صحیح لگی وغیرہ وغیرہ جیسے سوال کرتے سنا تھا، ان سے تو ایسا ہی کچھ لگا تھا۔ اسے یاد آیا آغا جان نے ایک آدھ بار زرمینہ کی مشکل پڑھائی اور کالج جانے آنے کا ذکر کیا تو تھا، مگر اس نے دھیان دے کر سنا نہیں تھا۔ شادی کے بعد
میڈیکل کی ٹف پڑھائی اور ساتھ میں بچوں کی ذمہ داری بھی. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس ہم عمر ذات کو فی نظروں سے دیکھا. دشمن میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہی بڑائی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے. فون پر ولی سے مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد آغا جان بھی کھانے میں شریک ہو گئے تھے. وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور فارا، زرمینہ اور دونوں بچے بھی وہیں قریب ہی کل رات کی طرح صوفے اور میز پر کھانا کھا رہے تھے. کھانے کے بعد زرمینہ نے انہیں زبردستی سلا دیا تھا اور ان کے مزید گفتگو پر پابندی عائد کر دی تھی. فارا بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی. وہ میز کو فون کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں بچے بے تکلفی سے دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں آ گئے. 3-4 سال کے بچوں کو آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اسے مسکراہٹ چہرے پر لا کر ان کا استقبال کرنا پڑا. سبھی بچے اتنے تجسس فطرت کے مالک ہوتے ہیں یا یہی جیمز بانڈ شرلاک ہومز کے ثانی دادا تھے؟ وہ طے نہیں کر پائی. بہرحال وہ اپنے نانا کے گھر آئی. اس نئی مہمان سے تعارف چاہتے تھے. ان کی اماں کو پتہ چل جائے کہ ان کے بچے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے تو غالباً زمین آسمان ایک کر دیتی. تعارف کا مرحلہ تو چند سیکنڈ میں نمٹ گیا تھا. وہ کس کنڈر گارڈن میں پڑھ رہے تھے وہ فوراً بتا دیا گیا تھا. اب بھائی صاحب اسے کمانڈر انکل ڈرٹو اور ڈرٹی کے قصے سنا رہے تھے اور بہن صاحبہ پاور آف گرلز میں سے بلوسم زیادہ اچھی ہے یا بل سمجھانے میں مصروف تھیں اور سب ٹینشنز بھول کر اس بچکانہ ماحول کو انجوائے کر رہی تھی. دل کی بیماری بڑی وفادار ہے. ایک بار زندگی میں شامل ہو جائے پھر عمر بھر ساتھ نبھاتی ہے اور ہم ٹھہرے وفاداری کی قدر کرنے والے. سو ناز اٹھا رہے ہیں اس کے. آغا جان کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے سنا. وہ کسی سے خاصے پر لطف سے انداز میں محو گفتگو تھے. اسے سردیوں کے دن جتنے چھوٹے تھے ایسے میں شام ہونے کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. خاصی تیزی میں دن گزرا اور شام ڈھلنے لگتی تھی. مغرب سے قبل انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا اور وہ وہاں آئی تو زرمینہ اور ولی تو موجود تھے ہی مگر ان کے ساتھ سامنے صوفے پر ایک سرخ و سفید خاصی صحت مند خاتون بیٹھی نظر آئی تھی. ان کے عظیم الشان جسا کے برابر زرمینہ ہمیشہ سے بھی زیادہ دھان پان اور دبلی لگ رہی تھی. وہ دونوں بالکل برابر بیٹھی تھی جبکہ ولی ذرا الگ رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا اور آغا جان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. ولی شاید ابھی بھی آیا تھا. اس کے لباس میں سے کوٹ اور ٹائی غائب ہو چکے تھے مگر تھا وہ صبح والے ہی لباس میں. آؤ بیٹا. اسے دروازے پر رکتا دیکھ کر آغا جان نے فوراً کہا. ان سے ملو. کسی زمانے میں یہ میری بھتیجی عاشی ہوا کرتی تھی. اب زرمینہ کی ساس مسز عائشہ خٹک ہے. تعارف کے اس انداز پر ہکا بکا ہوتے اس نے سامنے بیٹھی خاتون کی طرف دیکھا جو آغا جان کی بات کا برا منائے بغیر بآواز بلند کہکا لگا گئی تھی. ان کی صحت کی طرح جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی یہ اپنی ساس کی برائیاں اور چگلیاں مجھ سے آ کر کیا کرتی تھی. اب اس کی برائیاں زرمینہ مجھ سے کرتی ہے. یہ ساسیں بہوؤں کو اتنا تنگ کرتی ہی کیوں ہیں کہ پھر وہ بیچاریاں اپنے چاچا اور دادا کے پاس شکایتیں لے کر پہنچتی ہیں. زرمینہ ان جملوں پر مسکرا رہی تھی جبکہ ولی اتنا سنجیدہ تھا جیسے آغا جان امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں پر اظہار خیال کر رہے ہوں. فارا احمقوں کی طرح گردن اٹھائے کبھی آغا جان کو اور کبھی زور زور سے ہنستے ان خاتون کو دیکھ رہی تھی. ہم ساس بہو کو لڑوانے کی آپ کی ہر سازش انشاءاللہ ہم دونوں مل کر ناکام بنا دیں گے. انہوں نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ زرمینہ کی گرد رکھ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا. بیٹھ جاؤ بیٹا. یہ ہمارے چاچا محترم بیچارے عادت سے مجبور ہیں. تم حیران مت ہو. اور سناؤ کیسی ہو؟ پشاور کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں دل لگا؟ اب وہ اب اس کی طرف متوجہ ایک سانس میں کئی سوال کر گئی تھی. اگر زرمینہ کی بد اخلاقی موروثی و خاندانی تھی تو اس بات کی خوش اخلاقی بھی موروثی و خاندانی ہی ہے. اسے اس کی والدہ سے مل کر چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا. وہ آغا جان کے برابر بیڈ پر بالکل خاموش بیٹھی تھی. سلام کرنے اور ان کی خیریت پوچھنے والے سوال کا جواب دینے کے بعد وہ پھر ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی مگر ان کی اور آغا جان کے مسلسل ہوتی نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ سے ان کی خوش اخلاقی اور بہو کی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا پتہ دے رہی تھی. وہ آغا جان کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے آئی ہوئی تھی مگر آغا جان انہیں مسلسل یہ کہہ کر چھیڑ رہے تھے کہ عیادت اور خیریت تو محض بہانے ہیں. در حقیقت تو وہ اپنے پوتی پوتا سے ملنے آئی ہیں جو ان دنوں اپنے ننیھال میں رہ رہے ہیں. اکیلے آغا جان کے ساتھ بیٹھنے کی بات دوسری تھی مگر ان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھنا اسے جتنا ان ایزی اور آکورڈ لگ سکتا تھا لگ رہا تھا. وہ چہرے سے کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر بغور اس کا مشاہدہ تو ضرور کر رہے ہوگے. اچھا تو یہ ہیں وہ ملکہ حسن جو کروڑوں کی جائیداد کے وارث ولی صہیب خان کو رد کر کے خلا کا مطالبہ اور جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے. ان کی تقاضا کافی ڈنر سینڈوچز وغیرہ سے کی گئی تھی. انہیں کھانے کے لیے بھی بعد اصرار روکا جا رہا تھا مگر وہ معذرت کرتے اٹھ گئیں.
آغا جان کی دوا اور آرام لیٹ نہ ہو اس لیے کھانا کچھ دیر بعد ہی لگا لیا گیا تھا۔ کل کی طرح صوفے پر بیٹھ کر آغا جان کے کمرے میں ہی زرمینہ فارغ کو نظر انداز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے آج کل جیسے بالکل خاموش رہنے کی پالیسی ترک کر کے آغا جان ولی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ آج آغا جان کی خیریت دریافت کرنے کس کس کا فون آیا اور پھر اس سے کس کس سے جڑی کبھی پہلے کی کوئی بات کوئی واقعہ ولی سر ہلانے یا سننے کا تاثر دیتی کھانا کھا رہا تھا، مگر آغا جان ان تمام باتوں میں خوب دلچسپی لے رہے تھے۔ بیٹا ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کچھ دیر فارغ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے اور دوا کے بیچ مناسب وقفہ رکھتے جب زرمینہ انہیں دوا دے چکی اور کل کی طرح فوجیوں والے سٹائل میں انہیں سلانے اور یہاں سے اسے بھگانے کا غیر اعلانی انداز اختیار کرنا چاہا، تب آغا جان زرمینہ سے بولے۔ وہ کوئی اختلافی بات کہنے والی تھی۔ وہ اپنے پیارے دادا کو ایک دشمن کے ساتھ رات میں اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں نظر آ رہی تھی، مگر اس کے کسی اختلافی فکرے اور اعتراض سے پہلے ولی صوفے پر سے اٹھتا ہوا قطعیت سے بولا، چلو زرمینہ، اشنا کو نیند آ رہی ہے، اسے جا کر سلاؤ۔ لیکن لالا، وہ دونوں بھائی بہن بالکل قریب کھڑے تھے۔ وہ ہولے سے یہ لفظ منمنائی تھی۔ ولی نے جواباً بغیر کچھ کہے صرف اسے گھورا تھا، کس قدر سخت اور غصے بھری نگاہوں سے۔ جو میں نے کہا ہے وہ کر دو، لیکن اگر اور مگر کیے بغیر عورتوں کو دبا کر رکھنا، ان پر حکم چلانا تو اس خاندان کے مردوں کی فطرت ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ لڑکی اس کے مخالف میں کھڑی تھی، پھر بھی فارغ کو ولی کا حکمیہ انداز سخت زہر لگا۔ زرمینہ فوراً ہی کمرے سے نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے حذیفہ اور اشنا کو ساتھ لیے ولی کمرے میں صرف وہ اور آغا جان رہ گئے تھے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ طنز، نفرت، حقارت، دشمنی، پراسراریت کسی بھی انداز سے نہیں دیکھتے۔ اس گھر میں کم از کم ان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کھل کر سانس لی جا سکتی ہے، بغیر کوئی دباؤ اور پریشانی محسوس کیے۔ وہ پہلے ہی بیڈ پر ان کے برابر بیٹھی تھی، مگر اس نے ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھی۔ اوپر ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیڈ پر نیند دراز تھے۔ وہ پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی تو وہ مزید بولے، اتنی دور نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھو، آنکھیں کمزور ہیں، اتنی دور سے تو تم مجھے صاف نظر بھی نہیں آ رہے۔ وہ ان کے مزید قریب ہو گئے، خود پر پڑا کمبل اس پر ڈال دیا، اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے بالکل نزدیک کر لیا تو انہوں نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ ہولے ہولے اس کے چہرے کے نکوش پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فارغ، تمہاری شکل بہروز جیسی ہے، ویسے ہی لمبی ستواں ناک، ویسے ہی چوڑی پیشانی، اور یہ جو وہ ان کے شانے پر سر رکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے شانے پر رکھ لیا۔ وہ ان کے اتنے قریب تھی، وہ ان کے بازو کے حصار میں تھی، وہ ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی، وہ ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی پکڑا ہوا نہیں تھا۔ ان کے بیمار اور کمزور وجود سے وہ ایک سیکنڈ میں معمولی سی بھی طاقت استعمال کیے بغیر دور ہٹ سکتی تھی، مگر وہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگر وہ جادوگر تھے تو ایک جادوئی حصار اس کے گرد قائم کر چکے تھے۔ رات کی اس خاموشی اور تنہائی میں صرف نائٹ بلب اور لیمپ کی مدھم روشنی میں یہ جادوئی دائرہ اسے زیادہ ہی طاقتور بااثر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری تھوڑی کا ڈمپل، یہ تو بالکل ہی اس کی طرح ہے۔ انہوں نے اس کے ڈمپل پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی ہوئی تھی۔ تمہارے پاس سے بہروز کی خوشبو آتی ہے فارغ، ایسا لگتا ہے وہ زندہ ہو کر پھر میرے پاس آ گیا ہے۔ اسے لگا وہ رو رہے ہیں، انہیں اس کے پاس سے ڈیڈی کی خوشبو آ رہی تھی اور اسے ان کے پاس سے کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ ان دو لوگوں کو جو باہم ایک کرتا تھا، وہ ان دونوں کے وجود میں اپنی خوشبو رکھتا تھا، ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ ایک کا بیٹا، ایک کا باپ، اسے پتہ ہی نہ تھا وہ رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو گرتے ان کے کرتے کو نم کر رہے تھے۔ ان کے شانے پر سے سر ہٹا کر اس نے ان کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ رات اگر انسان کو کمزور، کم ہمت اور بزدل بناتی ہے، اسے جذباتی اور احمقانہ حرکتیں کرواتی ہے، تو ایسا ہی سہی۔ فارغ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور کسی بات کا نہیں، بس صرف اس بات کا یقین کر لو بیٹا، تم میرے بیٹے کی واحد نشانی ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، بے شک میرے پاس مت رہو، مجھ سے مل بھی نہیں، مگر صرف میری محبت کا یقین کر لو۔ اگر تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکا تو سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا۔ میرے لیے موت کو آسان کر دینا فارغ۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بول رہے تھے، ان کا لہجہ ان کے آنسوؤں کا پتہ دے رہا تھا۔ بیٹا، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کے آنسو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بہنے لگے تھے۔ اس کی تھوڑی پر سے انگلی ہٹا کر وہ دوبارہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے، وہ اس طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محسوس کیے جا رہے تھے۔ اسے اپنے چہرے پر گردش کرتی ان کمزور بوڑھی انگلیوں کا لمس ان کے وجود سے اٹھتی ایک مانوس سی خوشبو کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اس پل صرف اس قربت، اس محبت کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ حقیقت اور خواب سب آپس میں گڈ سے تھے۔ جو حقیقت تھی وہ خواب جیسی تھی، اور جو خواب تھا وہ حقیقت جیسا۔ پھولوں کا ایک گنج تھا، اتنے پھول، وہ جگہ پھولوں سے بھری پڑی تھی۔ قدم جہاں پڑے راہوں میں پھول ہی پھول دکھائی دے، اور پھولوں کے اس گنج میں اسے ڈیڈی نظر آئے تھے، بہت خوش، مسکراتے ہوئے ڈیڈی۔ کتنے دنوں بعد آج اس نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے ان کے پاس آئے، وہ اسے دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ مسکرائے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اسے باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ وہ اسے پیار کر رہے تھے،
کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی رخسار، کبھی ہاتھ۔ وہ جگہ دنیا نہیں تھی، وہ جنت تھی۔ جنت ایسی ہی تو ہوتی ہے۔ ڈیڈی کے سینے پر سر رکھے ان کے بازوؤں کو اپنے گرد محسوس کرتے وہ ان سے یہ کہہ نہیں پائی کہ میرے ساتھ واپس ہماری دنیا میں چلیں۔ اپنی جنت چھوڑ کر کوئی واپس جانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ کوئی احساس تھا، کوئی متھم سرگوشی جو اس کے گرد ہو رہی تھی۔ وہ مسمسائی، اس نے کروٹ بدلی۔ وہ بازو کہاں گئے جو اس کے گرد تھے، اسے اپنی پناہوں میں لیے ہوئے؟ بے چین ہو کر اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں روشنی تھی، کسی ٹیوب لائٹ یا بلب فانوس کی نہیں، دن کے اجالے کی۔ آغا جان کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دے کر ولی باتھ روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ حقیقت اور خواب دونوں کی گرفت میں تھی۔ اس نے آج ڈیڈی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا۔ ان کے انتقال کے بعد کتنی راتوں، کتنے مہینوں، کتنے سالوں سے وہ خواہش کرتی آئی تھی، دعا مانگتی آئی تھی کہ ڈیڈی کو خواب ہی میں دیکھ سکے۔ اور آج اتنے برسوں بعد جب وہ مایوس ہو کر وہ یہ دعا مانگنا چھوڑ چکی تھی، تب آغا جان باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے دروازہ صرف بند کیا تھا، اسے لاک نہیں کیا تھا۔ ولی بالکل باتھ روم کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ فارا کی طرف اس کی پشت تھی، مگر شاید اس کی نگاہوں کا اسے احساس ہوا تھا، تبھی گردن گھما کر ایک پل کو اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنجیدہ آنکھیں، خاموش چہرہ جن پر کوئی تاثر و رقم نہیں تھا، نہ دوستی نہ دشمنی، بالکل بے تاثر اور سپاٹ۔ وہ چٹتی اجنبی لاتعلق کی نگاہ اس پر سے ہٹا کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تکیے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ادھر ادھر کہیں نگاہ ڈالے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتی سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، وہ اتنی دیر تک سوتی رہی، اسے یقین کرنے میں خود تعامل ہوا۔ وہ صبح سویرے اٹھنے والوں میں سے تھی، رات کسی وقت بھی سوئی ہو، مگر اس ظلم کدے میں جہاں سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا، وہاں ایک عادت کے بدلنے پر کیا تعجب کیا جا سکتا تھا؟ منہ ہاتھ دھو کر اس نے لباس تبدیل کیا۔ بال بنائے ویلویٹ کے سیاہ سوٹ کے اوپر کڑی ہوئی سیاہ شال لپیٹ کر وہ اپنے کمرے سے باہر تھی۔ اس کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ لاؤنج میں اسے زرمینہ سدو اور کسی دوسرے ملازمہ سے پشتو میں بولتی نظر آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ضرور، پر کہا ایک لفظ نہیں۔ دروازہ کھول کر وہ بے دھڑک اندر تھی۔ آغا جان بیڈ پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھی ناشتے کی ٹرے بتا رہی تھی وہ بھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں۔ کل صبح انہوں نے کس وقت ناشتہ کیا تھا اور آج اس کی نیند نہ خراب ہو، اس لیے وہ جاگ جانے کے باوجود اس کے پاس بیٹھے رہے، اپنا ناشتہ، اپنی دعا، اپنے سارے معمولات ڈسٹرب کر لیے۔ بیڈ پر انہوں نے اپنے پاؤں بالکل سیدھے پھیلائے ہوئے تھے اور ان کے پیروں کے پاس بیڈ پر ولی بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پیروں کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ ان کے پیروں کے نیچے بیڈ شیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا چوکور کپڑا رکھا تھا جس پر گرے ہوئے کٹے ہوئے ناخن گرتے جا رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے پر گردن گھما کر دیکھا ضرور، مگر پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج ہو میری ننھی پری، وہ اسے دیکھ کر بہت بھرپور انداز میں مسکرائے۔ چائے کا کپ انہوں نے ٹرے میں رکھ دیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اگر ولی یہاں نہ ہوتا تو واقعی اس وقت دوڑ کر ان کے پاس آتی۔ تبھی ان کا ملازم گل خان اندر آیا، وہ کسی کے اندر آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ آغا جان آنے دو۔ آغا جان نے قدر تاثر سے سر ہلایا، پھر اسے بتانے لگے، حجام آیا ہے میری حجامت بنانے۔ وہ اپنے جملے پر خود ہی ہنسے۔ ولی کہہ رہا تھا، جاپان کے لوک کہانیوں میں جو بونو کے کردار ہوتے ہیں نا، جتنے لمبے ان کے قد ہیں اس سے بھی لمبی داڑھی زمین کو چھوتی ہوئی، آپ کی داڑھی بالکل ویسی ہی لگنے لگی ہے۔ ویسے ہر اتوار ولی میرا یوم صفائی مناتا ہے۔ ولی گل خان سے بیڈ کے قریب ایک کرسی رکھوا رہا تھا اور اس گفتگو سے لا تعلق تھا، یوں جیسے جس ولی کی بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے اور ہے۔ کرسی رکھوا لینے کے بعد اس نے گل خان سے حجام کو اندر لے کے آنے کو کہا۔ اب یہاں اس کی موجودگی کا نہ جواز تھا نہ یہ مناسب بات تھی۔ میں ذرا اپنی یوم صفائی سے فارغ ہو لوں، پھر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں ہم دونوں۔ اسے واپس پلٹتا دیکھ کر آغا جان بولے۔ وہ سر ہلاتی واپس مڑی تو وہ جلدی سے بولے، فارا بیٹا ناشتہ کر لو۔ گل خان، یہ صدوق کہاں ہے، فارا کو ناشتہ بنا کر دے۔ ولی انہیں بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا تھا اور وہ اس کے ناشتے کی فکر میں تھے۔ آغا جان، فارا یہاں مہمان نہیں ہے، یہ اس کے دادا کا گھر ہے، اس کا جو کھانے کا دل چاہے گا کچن میں خود جا کر بھی ملازمہ سے اپنے لیے بنوا لے گی۔ ولی نے لسانیت سے کہا۔ یہ جملے اسے بولنے چاہیے تھے، مگر اس کی خاموشی کے سبب آغا جان کو اطمینان دلانے کی خاطر ولی کو بولنے پڑے تھے۔ آغا جان بیچارے پرہیزی کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، ابلے ابلے پھیکے بے رنگ سے کھانے پکا پکا کر میری طبیعت اکتا گئی، تو ان بیچاروں کی انہیں مسلسل کھاتے کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ چکنائی، نمک اور ریڈ میٹ پر ان کے لیے پابندی ہے، تو جو چیز الاؤڈ ہے ان میں ہی کچھ جدت، کچھ ذائقہ اور کچھ انفرادیت پیدا کر لی جائے۔ بس آج اس کوشش میں لگی ہوں۔ اسکم
میں چینی بھی ذرا کم ہی رکھتے ہیں. یہ کھیر بنا رہی ہوں اور یہ مچھلی بھی فرائی نہیں کروں گی بلکہ اوون میں بالکل معمولی سا کارن آئل لگا کر رکھ دوں گی. کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زرمینہ کی آواز سنی. پہلی بار پتہ چلا تھا کہ جب یہ ہنٹر والی اور پھولن دیوی نہیں بنی ہوتی تو خاصے اچھے لہجے اور آواز کی مالک ہے. آغا جان اردو بڑی شستہ اور نستعلیق بولتے تھے، یوں جیسے سیدھے علی گڑھ یونیورسٹی سے تشریف لا رہے ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے لہجے میں پشتو کی ہلکی بہت معمولی سی آمیزش ہوتی تھی، ایسی آمیزش جو سننے والے پر بڑا خوشگوار سا تاثر ڈالتی تھی. مگر ولی اور زرمینہ کی اردو بالکل صاف اور کسی بھی دوسری زبان کی آمیزش سے مبرا ہوتی تھی. اندر داخل ہونے پر پتہ چلا کہ یہ گفتگو عباد کے ساتھ ہو رہی تھی، جو کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھا حذیفہ کے منہ میں پراٹھے کے نوالے بھی ٹھونس رہا تھا اور اپنے سامنے پھیلا انگریزی اخبار بھی پڑھ رہا تھا اور بیوی کی گفتگو بھی مناسب ہوں ہاں اچھا واقعی اور نہیں جیسے الفاظ کے ساتھ سن رہا تھا. یہ الفاظ غالباً بیوی کی تسلی اور تشفیع کے لیے استعمال ہو رہے تھے. میں تمہاری گفتگو پورے دھیان سے سن رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بیویاں شوہروں کو سکون سے اخبار کیوں نہیں پڑھنے دیتی. زرمینہ کوکنگ رینج اور کاؤنٹر کے گرد متحرک پھرتی سے آغا جان کا لنچ تیار کرنے میں مصروف تھی. السلام علیکم فارا، عباد نے سلام میں پہل کی تھی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خالی عباد کہنا بے تکلفی لگ رہی تھی، صاحب لگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا اور بھائی کہنا زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگ رہا تھا. مگر عباد کے خوش اخلاقی والے انداز کے جواب میں وہ ہلکا سا مسکرائی ضرور تھی. زرمینہ کی گھورتی کسیلی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ عباد کے خیریت پوچھنے کا جواب دے کر وہ فوراً صدر سے مخاطب ہوئی، اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کے لیے کہا اور پھر حاضرین خاص کر کچن کے مالک پر نگاہ ڈالے بغیر جلدی سے کچن سے باہر آئی تھی. ناشتے کے بعد وہ آغا جان کے کمرے میں آئی، بے دھڑک اندر داخل ہونے کی بجائے اس بار اس نے ہلکی سی دستک دی تھی. اندر آغا جان نہا رہے ہیں، اسے ان کی تلاش میں نگاہیں گھماتے دیکھ کر ولی نے سنجیدگی سے بولا. اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ صرف بھیڑا ہوا تھا، لاک نہیں تھا اور ولی قریب ہی کرسی ڈالے بیٹھا تھا. وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے کے لیے مڑنے لگی تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، رات تمہارے ماموں کا فون آیا تھا. وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکے، چونک کر بغور سے دیکھا. وہ اسے یہ اطلاع فراہم کرنے کے بعد دوبارہ باتھ روم کے دروازے کو دیکھنے لگا تھا، بالکل لا تعلق انداز میں. وہ یہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ تجمل ماموں اور اس کے بیچ کیا گفتگو ہوئی ہوگی. یقیناً کوئی خوشگوار بات تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی. اور یہ فون آیا کب تھا؟ اطلاع دینا تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جب وہ سو چکی تھی تب آیا تھا، پہلے تو کبھی نہیں. ہاں، اس کے خلا کے اعلانیہ مطالبے کے بعد جب ولی آغا جان کے ساتھ لاہور ان کے گھر آیا تھا تو تجمل ماموں اور معیز سے اس کی کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی تھی. وہ تجمل ماموں خاص کر معیز سے کھار کھاتا بلکہ نفرت کرتا ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ولی اس کی اور معیز کی دوستی اور بے تکلفی سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے. ابتدا میں ولی نے ایک بار اسے فون کال کی تھی، میں ولی بول رہا ہوں، فارا کیسی ہو؟ بظاہر لہجے میں کوئی دھمکی اور ڈرانے والی بات شامل نہیں تھی، پھر بھی وہ ڈر گئی تھی. تب وہ میڈیکل کے پہلے سال میں تھی، اس کے نکاح کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ان دنوں واقعی وہ اتنی ڈرپوک ہی تھی کہ اسے لگا کرتا تھا جیسے اس کا زبردستی نکاح پڑھوا دیا گیا ہے. ایسے ہی کسی دن وہ زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا. میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اپنا خوف اس پر ظاہر کیے بغیر بظاہر بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے نفرت سے جملہ کہہ کر لائن کاٹ دی تھی. پھر ایک بار وہ اسے اپنے ہاسپٹل کے داخلی راستے پر کھڑا نظر آیا تھا. یہ غالباً تب کی بات تھی جب آغا جان نے اسے ایک فون کال میں یہ بتایا تھا کہ ولی ان کے بہت کہنے کے باوجود بھی امریکہ سے پڑھائی چھوڑ کر واپس آ گیا ہے. اس کا میڈیکل کا چوتھا سال تھا اور کالج کے ساتھ ساتھ ہر سال میں بھی ان کا خوب رگڑا لگا کرتا تھا کہ ہاری وہ وہاں سے نکل رہی تھی. معیز اسے لینے آیا ہوا تھا. اس روز فارا کی برتھ ڈے تھی اور معیز اسے کہیں باہر کھانا کھلانے لے جا رہا تھا. تب تک وہ اب جتنی بہادر اگر نہیں ہوئی تھی تو ابتدا جیسے ڈرپوک بھی نہیں رہی تھی. تب بھی اسے کھڑا دیکھ لینے کے باوجود اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی معیز کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گئی تھی. اور تیسری بار میں جب اس نے ولی پر اپنی ناپسندگی اور بیزاری ثابت کی، وہ اس کے فائنل ایئر کے آخری دنوں کی بات تھی. وہ پشاور سے لاہور کیا کرنے آیا ہوا تھا فارا کے علم میں نہ تھا، مگر اس روز معیز کے ساتھ ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے اس نے وہاں 2-3 افراد کے ساتھ ولی کو کھانا کھاتے دیکھا تھا. اپنی بے حد مشکل اور تھکا دینے والی پڑھائی سے وہ کچھ وقت نکال کر فریش ہو سکے، خود کو ریلیکس کر سکے، یہی سب سوچتی معیز کبھی کبھار اسے لانگ ڈرائیو، ڈنر وغیرہ کے لیے لے جایا کرتا تھا. اس روز بھی ایسا ہی ایک دن تھا اور یہ تب کی بات تھی جب معیز باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اسے شادی کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا.
वली इन दोनों से काफ़ी दूर एक मेज़ पर बैठा था, मगर जिन निगाहों से वो इन्हें देख रहा था उन्हें देखकर लग रहा था कि वो भी अपनी मेज़ पर से उठेगा और दन दनाता हुआ सीधा उसके सर पर आ खड़ा होगा, उस पर हक जताएगा, कोई सीन क्रिएट करेगा। वो खाने और अपने साथ आए अफराद सबको नज़रअंदाज किए काफ़ी देर फारा और मुइज़ की मेज़ की तरफ देखता रहा, बहुत गुस्से से, यूँ जैसे अगले ही पल वो उसके पास आएगा और उसे हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले जाएगा। उसने उसे मेज़ पर से यकदम उठते देखा तो अपनी तमाम तर बहादुरी के बावजूद लोगों में तमाशा बनने के ख्याल से हरासा हो गई, मगर वो उनकी मेज़ की तरफ आने के बजाय निहायत तेज़ रफ्तारी से चलता रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया था। उसे रेस्टोरेंट से जाते देखकर उसने सुकून का सांस लिया था। इसी पल उस सोच ने उसे बहुत सुकून पहुंचाया था कि वो वली के सामने बहुत अच्छी तरह ये बात इस्टेब्लिश कर चुकी है कि किसी को अपनी ज़िंदगी में अगर वो अपनी खुशी रजामंदी से शामिल करेगी तो वली सुहेब खान नहीं, मुईज़ तजम्मुल होगा। आगा जान मुईज़ तजम्मुल मामू के फ़ोन का सुन मुईज़ तजम्मुल मामू के फ़ोन का सुनकर उसे कई घंटों बाद जाकर ये याद आया कि कल उसे मुईज़ को फ़ोन करना था, उसकी नाराज़गी दूर करनी और उसे इत्मीनान में लेना था। कल रात से सुबह भी जब तक कि वली ने तजम्मुल मामू को फ़ोन का जिक्र नहीं किया था, फ़ोन करने वाली बात तो दूर, उसे सिरे से मुईज़ ही याद नहीं आया था। और ये कैसी हैरत की बात थी ना, मुईज़ ने उसे कल शाम तक लाहौर पहुंचने का अल्टीमेटम दिया था और वो शाम और रात सब गुजार कर अगली सुबह बल्कि दोपहर कर चुकी थी। घड़ी 12:30 बजा रही थी और वह बजाय ये सोचने के कि मुईज़ उससे कितना शदीद नाराज़ हो गया होगा, ये सोच रही थी कि अब तक यकीनन आगा जान नहा चुके होंगे। इस बार उनके कमरे तक जब वो आए तो गुल खान से ये तस्दीक कर लेने के बाद कि वो नहा चुके हैं, अपने कमरे में मौजूद हैं और बिल्कुल अकेले हैं, तशरीफ़ लाए डॉक्टर फारा बहरोज़ खान। वो इसे देखकर भरपूर और शरारती अंदाज में मुस्कुराए। बहुत तवील और पुरानी बीमारी के सबब उनके हद दर्जा कमज़ोर पलाहटें लिए चेहरे पर यकदम ही जैसे कई चिराग जल उठे थे। सिर्फ उसका चेहरा भी किसी को ऐसी खुशी फराहम कर सकता है। उन्होंने सफ़ेद कुर्ते शलवार के ऊपर डार्क ब्राउन रंग का खूब मोटा स्वेटर पहन रखा था और इसके ऊपर हल्के ब्राउन रंग की गर्म मर्दाना शाल भी कंधों और सीने के गिर्द फैला रखी थी। उनके बाल जो हल्के हल्के बड़े महसूस हो रहे थे, उनकी कटिंग हो चुकी थी। सफ़ेद दाढ़ी जो सुबह तक कुछ बेतरतीब सी नज़र आ रही थी, ख़त बनने के बाद चेहरे पर भी चेहरे की नूरानी चमक बढ़ा रही थी। उन्होंने आँख विंग की, लग रहा हूँ ना हैंडसम। वो भी इख्तियार मुस्कुराए, अखबार भी एक तरफ रखते और उसे अपनी तरफ इतना बगौर देखता पाते शरारती अंदाज में बोले, तुमने मुझे बहुत देर में देखा बच्चे, अब तो ये कंट्राट बचे हैं। मैं 40 साल पहले देखती तो कहती आगा जान आपके आगे हॉलीवुड का हर हैंडसम हीरो पानी भरता नजर आता है। वो खिलखिलाकर हंसती बेड पर उनके पास आकर बैठ गई। आज उन्होंने उसे बेड पर नहीं बुलाया था, वो अज़ खुद वहाँ आई थी। उन्होंने उसके शानों के गिर्द मोहब्बत से बाजू फैलाकर अपनी गर्म शाल उसके कंधों पर डाल दी। क्या टाइम हो गया? उन्होंने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। 1 बजने में कई मिनट हैं, अभी बहुत टाइम है। उन्होंने जैसे खुद कलामी की, फिर उसकी तरफ देखकर कहने लगे, नाश्ता देर से किया है ना? मैंने ज़रमीना से कहा था 2:30-3 बजे से पहले खाना नहीं खाऊंगा। चलो तब तक मैं तुम्हें एक ख़ास जगह दिखा कर लेकर आता हूँ। ख़ास जगह? उसने ताज्जुब से उन्हें देखा। हाँ, एक बहुत ख़ास जगह है जो मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनवाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, रूही के लिए भी। बहरोज़ का नाम चाहो तो शामिल कर लो। जब मैंने उसे बनवाने का सोचा था तब वो ज़िंदा था, मगर जब वो बना और बनना शुरू हुई तो तब वो हम सब से बहुत दूर जा चुका था। वो एक पल के लिए कुछ उदास हुए, फिर फ़ौरन भी कैफियत पर काबू पाते उससे कहने लगे, चलो जल्दी से चलते हैं, अभी खाने में भी वक्त है और इस वक्त कोई मिलने भी नहीं आया, वरना इतवार के दिन मिलने और खैरियत पूछने वालों का रश ही लगा रहता है। उसके गिर्द से हाथ हटाकर वो फ़ौरन बेड से उठने लगे, बहुत पुरजोश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते। आपसे चला नहीं जाएगा आगा जान, अभी आप आराम करें, मैं बाद में देख लूँगी जो आप दिखाना चाह रहे हैं। मुझसे चल लिया जाएगा बेटा, तुम बाद में जाकर देखोगे तो मुझे खुशी नहीं मिल सकेगी। मुझे खुशी तो इस वक्त होगी जब मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँ और अपनी बहुत शौक़ और मोहब्बत से बनवाई एक एक चीज़ तुम्हें खुद दिखाऊँ। आगा जान, ज़्यादा चलना और थकना आपके लिए मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हारे सहारे चल लूँगा फारा, ज़्यादा दूर थोड़ी जाना है। ये जो मेरे कमरे का ये दूसरा दरवाज़ा है, ये उधर झील के पास खुलता है, वहाँ से बस चंद कदमों का फासला है। पूरे चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी और एक्साइटमेंट बिखरी हुई थी, मगर वो फिर भी मुतामल सी थी। अच्छा, मुझे व्हील चेयर पर ले चलो। उन्होंने उसका तामुल और हिचकिचाहट देखकर कमरे के दूसरे कोने में रखी व्हील चेयर की तरफ इशारा किया। फारा, ये मेरी बहुत सालों पुरानी ख्वाहिश थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू, मेरी बहरोज़ की फ़ैमिली, मेरे घर आबाद हो सके। मैंने तुम लोगों के लिए घर के अंदर ही एक अलग पोर्शन बनवाया था, तुम्हें याद है? बहरोज़ मुझसे आखिरी बार मिलकर
گیا تھا وہ واپس میرے پاس آ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تم لوگوں کو الگ رہنے کی عادت تھی، اس لیے میں نے اسی روز ایک آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اسی رات ہمیں چھوڑ گیا تھا، مگر مجھے تمہارے روحی کے لیے تو یہ پورشن تعمیر کروانا ہی تھا، سو اس کی تعمیر کروائے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی فارا کہ تم اور روحی یہاں آ کر آباد ہو جاؤ، میرے بچے اپنے گھر لوٹ آئیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو مجھے بس اتنی خوشی مل جائے کہ میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لیے بنوایا وہ آنکھوں میں بسا سکوں۔ فارا، میں تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے یادگار لمحہ ہوگا۔ فارا، مجھے بس اتنی سی خوشی دے دو بیٹا، بس اتنی سی خوشی۔ وہ مزید کیا کہہ سکتی تھی، انہوں نے اسے کسی اعتراض اور انکار کے قابل ہی نہیں رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنس اور امید لیے دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے سے ویل چیئر کھسکھسا کر ان کے پاس لے آئی۔ ان کے چہرے پر بے ساختہ ہی خوشیوں کے کئی رنگ بکھر گئے تھے، وہ اتنے خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہے۔ اس نے انہیں سہارا دینے کو ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ اس کے سہارے کے بغیر خود ہی کھڑے ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ ویل چیئر پر جب بیٹھ گئے تو اس نے ان کی چادر اچھی طرح ان کے گرد لپیٹ دی۔ پھر بھی وہ ویل چیئر چلانا شروع نہیں کر پائی تھی کہ ہاتھ میں کارڈلس لیے ایک ملازم اندر آیا۔ آپ کا فون ہے، وہ ادب سے انداز میں اسے کارڈلس تھما کر وہ فوراً باہر چلا گیا تھا۔ ہیلو، ذہن میں اندازے قائم کرتے یہ کال کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے کارڈلس کان سے لگایا تھا۔ فارا، تم میرے کہنے کے باوجود گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ رات پاپا نے فون کیا تو اس بدتمیز و بیہودہ انسان نے ان کی تم سے بات نہیں کروائی۔ پھوپھو کتنی ناراض ہیں تم سے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ اور میں یہاں اپنے 10 مسئلوں کے ساتھ تمہاری وجہ سے بری طرح پریشان اور ڈسٹرب ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ فارا، کیا تم کسی دباؤ میں ہو؟ کیا وہ تمہیں زور زبردستی سے کوئی دھمکی دے کر کسی بات سے ڈرا کر یہاں لایا ہے؟ ہم اتنے بے اختیار اور لاچار نہیں فارا، کوئی اندھیر نہیں مچی جو وہ تمہیں ڈرا دھمکا سکے۔ تم مجھے صرف ایک ہاں بولو۔ میں اپنے دوست ایس پی یاسین افاری سے ساری بات کل رات ہی کر لی ہے، ہم قانون کی مدد لیں گے اور تم آج ہی واپس لاہور میں ہوگی۔ میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک یہ سارا تماشا کب کا نمٹ چکا ہوتا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آج یا کل واپس آ جاؤں، تم بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دو۔ وہ پھر سلام دعا اور خیر و عافیت کے بغیر ایک دم شروع ہو چکا تھا۔ وہ بے حد غصے میں بھی تھا اور اس کے لیے فکر مند پریشان بھی۔ اس کا غصہ اور فکر دونوں اس کے لفظوں اور لہجے سے عیاں تھے۔ اس انسان نے وہیل چیئر پر بیٹھے آغا جان کو دیکھا اور پھر چلاتے جھنجھلاتے متفکر معیز کو سنا۔ معیز اس کا دوست تھا، وہ اس کا پرپوزل بھی قبول کر چکی تھی اور وہ اس کے لیے اہم بھی تھا، مگر سامنے وہ بوڑھا شخص جو وہیل چیئر پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے احساس ہوا وہ اس کے لیے معیز سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے تجمل ماموں کے فون کا میسج مل گیا تھا، رات میں سو چکی تھی اس لیے ان سے بات نہ کر سکی۔ آج ضرور ان سے اور ممی سے فون پر بات کر لوں گی، اور آپ کو کسی دوست سے مدد لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں اس وقت تھوڑی مصروف ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے، اللہ حافظ۔ آغا جان اسے اشارہ کرتے ہی رہ گئے تھے کہ وہ آرام اور اطمینان سے کسی جلدی اور عجلت کے بغیر فون پر بات کر لے، مگر ان کے اشاروں کو نظر انداز کرتی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ بیٹا، ایسی کوئی جلدی تو نہیں تھی جانے کی، تم آرام سے بات کر لیتی۔ کس کا فون تھا؟ تمہارا موڈ ایک دم سے آف کیوں ہو گیا؟ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ معیز کا، اسے لگ رہا ہے ولی مجھے یہاں زبردستی اغوا کر کے لے آیا ہے آغا جان۔ ہم لوگوں کی زندگی نارمل کیوں نہیں؟ میں اپنے سگے دادا کے پاس اگر اپنی مرضی سے بھی آؤں تو سب کو یہی کیوں شک ہوتا ہے کہ مجھے ڈرایا دھمکایا اغوا کیا گیا ہے؟ وہ اپنے دل میں آئی باتیں بہت کم کسی سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت معیز کا فون سن کر جو سوچ اس کے دل میں ابھر رہی تھی وہ اسے آغا جان سے کہہ اٹھی تھی۔ آغا جان کے خوشیوں بھرے چہرے پر اس کے سوال نے اداسیاں بکھیر دیں۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے کمرے کا پچھلا دروازہ اس نے دیکھا، باہر ہاں تھا، مگر یہ کہاں کھلتا ہے، وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلنے پر گھاس کا ایک گتا نظر آیا اور ایک مصنوعی جھیل بھی، جو بے حد خوبصورت تھی، اور جہاں وہ جھیل ختم ہو رہی تھی وہاں جدید طرز تعمیر کا حسین شاہکار اس گھر کا وہ پورشن جو آغا جان نے ان لوگوں کے لیے آج سے 6 برس قبل تعمیر کروایا تھا۔ اس پورشن میں داخل ہونے کا سفید لوہے کا گیٹ پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گیٹ کھول کر اس نے وہیل چیئر لا کر روک دی تھی تو آغا جان اسے بولے۔ اس نے کنڈی کھولی اور ان کی وہیل چیئر اندر لے جانے کے لیے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ آنکھوں میں نمی لیے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ فارا، اس پہ ایک پل کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے زندگی سے کوئی شک نہیں ہوگا۔ وہ بہت عجیب کیفیت میں گھری خاموشی سے وہیل چیئر چلاتے اندر جانے لگی۔ جب آغا جان
6 برس قبل کی ایک آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں روحی بیٹا، میں نے تمہیں بطور بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو، تمام زیادتیوں کو بھلا کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ تمہارا اصلی گھر تو وہی ہے نا، تم وہاں چلو گی تو میرے بہروز کی روح بھی کتنی خوش ہوگی۔ اسے ایک بار کی 6 سال پہلے کے وہ سب لمحے یاد آئے جب وہ اسے اور ممی کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ بیٹا تمہاری ممی ہم سے بہت ناراض ہے، انہیں سمجھاؤ، ان سے کہو آغا جان کو معاف کر دے، تم لوگوں کا گھر تم لوگوں کے بغیر بہت ویران ہے، ممی سے کہو اپنے گھر کو آباد کر دیں۔ انہوں نے 6 برس قبل بھرائی ہوئی آواز میں بڑی شکستگی، رنجیدگی اور التجا کرتی آواز میں فارا سے کہا تھا۔ ابھی تم بہت غصے میں ہو، مجھ سے سخت خفا بھی ہو روحی بیٹا، میں پھر آؤں گا، تمہارا گھر تمہارے اور فارا کی طرح تک رہا ہے۔ وہ عجیب کھوئے کھوئے الجھے بکھرے انداز میں اس خوبصورت جگہ کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پورا حصہ خاموش اور گہرا بات تھا، مگر وہاں کے لان کی خوشنما حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پابندی سے دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کروائی جاتی ہے۔ لان کے سامنے 2 اسٹیپس تھے، پھر لکڑی کا مضبوط اور خوبصورت دروازہ جو رہائشی حصے میں کھلتا تھا۔ اس نے وہیل چیئر اوپر چڑھائی اور تب تک سکون سے ٹیک لیے کھڑے رہے، پھر انہوں نے دوبارہ وہیل چیئر پہ بٹھا کر وہ اندر لے آئی۔ یہ ڈائننگ روم ہے، یہ ٹی وی، لاؤنج، یہ کچن، یہ اس کی ممی کا بیڈ روم، یہ فارا کا کمرہ اور یہ فارا کا اسٹڈی روم۔ اس کے لیے بنے اسٹڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر، بک شیلف وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ کمپیوٹر کور سے ڈھکا ہوا تھا اور بک شیلف میں سبھی میڈیکل اور سائنس کی ڈھیر ساری کتابیں۔ اسٹڈی روم کی دیواروں پر انسانی جسم کے کئی اعضاء اور ہڈیوں وغیرہ سے متعلق رنگین ڈائیگرام، چارٹس وغیرہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ میڈیکل کے کسی طالب علم کی اسٹڈی ہے۔ میڈیکل کی طالبہ ڈاکٹر بھی بن گئی اور یہ ویران اسٹڈی اس انتظار میں رہی کہ اس کی مالکن یہاں آ کر بیٹھے گی، پڑھے گی، اسے آباد کرے گی۔ سب جگہ فرنش تھی، سب جگہ قالین، پردے اور دیگر سارا سامان موجود تھا، یہاں تک کہ کچن بھی پورا سیٹ تھا۔ سارے کمرے دیکھ لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ دوبارہ لاؤنج میں آ گئی اور وہیل چیئر پر ہی بیٹھے تھے اور وہ ان کے برابر صوفے پر بیٹھ کے جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔